اب اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو صرف عمران عارف کے گھر والے اور نتاشا دانش ہی جانتی ہیں، لیکن مختلف ذرائع سے یہی پتہ چلتا ہے کہ 5.5 کروڑ روپے دیت کے طور پر ادا کر دیے گئے ہیں، اور معاہدے کے مطابق عمران عارف کے گھر میں سے کسی ایک فرد کو نتاشا دانش کی کمپنی میں ملازمت بھی دی جائے گی۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملزم کی طرف سے دکھائی جانے والی یہ خود اعتمادی کتنی تکلیف دہ ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کہہ رہی ہے، دفع ہو جاؤ، مجھے ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں، یہ ملک تو میرے باپ کا ہے، میں جب چاہوں جسے چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں اور مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، بلکہ میری ہی حفاظت کی جائے گی۔ 19 اگست کو ہونے والے سانحے نے پاکستان بھر کے متوسط طبقے کی امیدوں کو ایک بار پھر سے توڑا، ایک بار پھر سے حوصلہ شکنی کی کہ یہ ملک تو صرف امیر، طاقتور، سرمایہ کار اور بااثر لوگوں کا ہے، یہاں آپ کی کوئی جگہ نہیں۔ ذرا اس لمحے کی شدت کو تصور تو کیجئے جب نشے میں دھت نتاشا نے موٹر سائیکل سوار والد اور اس کی بیٹی کو ابدی نیند سلایا ہوگا۔ ذرا اس ملک کے آزاد لوگوں کی سرعام غلامی کو تو دیکھیے جو صرف ویڈیوز بناتے رہے۔ کیا اس چہرے پر کوئی پشیمانی تھی؟ کیا کوئی ندامت کے آثار تھے؟ کوئی شرمندگی؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر کچھ تھا تو وہ صرف طاقت کا اعتماد تھا، اگر کچھ تھا تو وہ صرف پیسے کی سپورٹ تھی۔ زخمی ہونے والوں کے ساتھ نتاشا دانش کا راضی نامہ ہو گیا ہے اور انہیں الگ سے رقم بھی ادا کر دی گئی ہے اور ان کے نقصانات کا ازالہ بھی کر دیا گیا ہے۔ عمران عارف کے گھر والوں نے نتاشا دانش کی درخواست پر عدالت میں NOC بھی جمع کروا دیا اور اس NOC پر عمران عارف کی بیوہ، ایک بیٹے اور ایک بیٹی کے دستخط بھی موجود۔ کراچی کی ایک سیشن عدالت نے جمعہ کے روز نتاشا دانش کی ضمانت منظور کر لی۔ بیماری کی حالت میں بغیر بتائے گاڑی گھر سے لے گئی ہے، کسی کی دل میں نہیں تھا جو یہ حادثہ پیش آیا۔ اور ان کے شوہر کو متاثرہ خاندان کے وکیل کے کہنے کے بعد انہوں نے دانش اقبال کو معاف کر دیا اور دانش اقبال نے ان کے اعتراضات دور کر دیے۔ 19 اگست کو ایک تیز رفتار ٹویوٹا لینڈ کروزر جسے نتاشا دانش چلا رہی تھی کراچی شہر کی کارساز روڈ پر الٹنے سے پہلے 3 موٹر سائیکلوں اور ایک گاڑی کو ٹکر مار۔ حادثے میں 60 سالہ عمران عارف اور ان کی بیٹی آمنہ جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد پولیس نے نتاشا پر مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد پولیس نے ملزم کے خلاف درج حادثے کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی۔ تفتیش کے دوران ڈرائیور کے شوہر یعنی دانش اقبال کو بھی ملزم کے طور پر گرفتار کیا گیا تھا، تاہم بعد میں سندھ ہائی کورٹ نے انہیں 7 دن کی ضمانت قبل از گرفتاری دے دی۔ 28 اگست کو سندھ کے انسپیکٹر جنرل IG غلام نبی محمد نے ڈان.com کو بتایا کہ نتاشا ڈرائیونگ کے دوران نشہ آور میتھمفیٹامائن کے زیر اثر تھی۔ نتیجتاً پولیس نے نتاشا کے خلاف 1979 کے امتناع پروہیبیشن انفورسمنٹ حد آرڈر کی دفعہ 11 کے تحت ایک علیحدہ FIR درج کی تھی۔ اس کے بعد نتاشا کو حادثہ کے کیس میں تو رہا کر دیا گیا، لیکن منشیات کے کیس میں وہ آخر تک زیر حراست رہی۔ دونوں کی دانش کی 50,000 میں اور نتاشا کی بھی 1 لاکھ۔ ڈیفنس کونسل کے ایڈوکیٹ عامر منصور قریشی کے مطابق نتاشا دانش کی ضمانت 1 لاکھ روپے جبکہ اس کے شوہر دانش اقبال کی ضمانت 50,000 روپے میں ہوئی۔ ویسے تو اس کیس میں سیکشن 320 اپلائی ہوتا ہے، لیکن پولیس نے سیکشن 322 کا موقف اختیار کیا ہے، لیکن ہم تمام سیکشنز کو دیکھیں گے۔ سیکشن 302 کے تحت جو بھی قتل کرے گا اسے سزائے موت کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ سیکشن 320 جو کہ قتل خطا سے متعلق ہے، حالانکہ اس میں کوئی انلیگل ایلیمنٹ بھی شامل نہیں، پھر بھی اس جرم کی سزا 10 سال کی قید ہے۔ اور پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 322 کے تحت جو کہ قتل بے سبب سے متعلق ہے، اس کی سزا صرف دیت مقرر کی گئی ہے۔ ہمارا قانون بھی کتنا دلچسپ ہے۔ 2020 کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں ٹوٹل ڈیتھس کا 1.93% روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2019 سے 20 کے درمیان 9,701 ایکسیڈنٹس ہوئے۔ لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق انڈیا، چائنا، USA اور برازیل میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ انڈیا میں 4.5 ملین، چائنا میں 3.6 ملین، USA میں 6.5 ملین اور برازیل میں 1.6 ملین۔ لیکن پاپولیشن فیگر بہت میٹر کرتا ہے، لیکن کیا ان ممالک میں بھی ایسے ہی کسی کی جان لے کر خوشی،
संगदिली और लापरवाही का इजहार किया जाता है। इंतहाई मुख्तसर मगर मुकम्मल अफसोस के साथ पाकिस्तान में लोअर और मिडिल क्लास के लिए इंसाफ मौजूद नहीं है। तो इसलिए आप दुआ पढ़कर घर से निकलें और ख़ुद को अल्लाह के सपुर्द करें। ऐसा नहीं है कि बाकी ममालिक में हादसात नहीं होते, हमसे ज़्यादा हादसात होते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को अपनी अदलिया पर भरोसा है। वहाँ की अदलिया उनका सब कुछ है, वो उन्हें इंसाफ दिलाती है। बाकी हम सबको चाहिए कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और अपनी मदद आपके तहत अपनी हिफाजत खुद करें। अब आखिर में मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर इस केस में नताशा दानिश की मौत होती तो क्या मामलात यूं ही रहते, या फिर कोई गरीब किसी अमीर की मौत की वजह बनता, या फिर कोई गरीब कोई गलती कर देता, तो क्या अदालत फिर भी यूं ही माफिया बांटती? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।